السلام علیکم ناظرین، جہاد و قتال سیریز میں آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اہم مارکہ قادسیہ کے بعد جس طرح مدائن کی فتح نصیب ہوئی، اس کی تفصیلات عرض کروں گا۔ ناظرین، قادسیہ میں ایرانیوں کو شکست ہوئی۔ وہاں سے بچ نکلنے والے ایرانی قادسیہ سے بھاگ کر بابل پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے دم لیا۔ یہ ایک محفوظ اور بڑا مقام تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے ایک بار پھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس مقام پر ان کی طرف سے فیروزوان کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ یہ خبریں پہنچیں تو سیدنا سعد بھی بابل کی طرف بڑھے۔ یہ 15 ہجری کا واقعہ ہے۔ بابل میں ایرانیوں کے بڑے بڑے سردار جمع تھے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اسلامی لشکر کے پہلے ہی حملے میں بھاگ نکلے۔ سیدنا سعد خود بابل میں ٹھہر گئے، البتہ فوج کا ایک حصہ آگے روانہ کر دیا۔ اس فوج کا سالار انہوں نے زہرہ نامی کمانڈر کو مقرر فرمایا۔ ایرانی فوجیں بابل سے فرار ہو کر ایک اور مقام کوسی پر پہنچ گئی تھیں۔ یہاں ایرانیوں کا سالار شہریار تھا۔ مسلم جرنیل زہرہ بھی کوسی کے مقام پر پہنچے۔ شہریار بھی میدان میں نکل آیا۔ اس نے للکار کر کہا، اسلامی لشکر میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے وہ میرے مقابلے پر آئے۔ اس کی للکار سن کر زہرہ بولے، میں نے خود تیرے مقابلے پر آنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن اس للکار کی وجہ سے تیرے مقابلے پر ایک عام سا مجاہد بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے نابل نامی ایک مجاہد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مجاہد قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ ان کے مقابلے پر شہریار خود نکلا۔ وہ دیو قامت تھا، یعنی بڑے ڈیل ڈول والا، جبکہ نابل دبلے پتلے اور کمزور نظر آ رہے تھے۔ اپنے مقابلے میں اس قدر کمزور سے آدمی کو دیکھ کر شہریار غرور سے تن گیا۔ اس نے اچانک نابل کی گردن میں ہاتھ ڈال کر انہیں زمین پر گرا لیا اور ان کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ لیکن اس وقت نابل کوئی ایسا داؤ کھیل گئے کہ اسے پتہ بھی نہ چلا اور اسے زبردست چوٹ پہنچی۔ شہریار تل ملا کر ان کے سینے سے اتر آیا۔ یہ فوراً اس کے سینے پر جا بیٹھے اور اپنی تلوار سے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس کے جسم پر بہت قیمتی زرہ تھی۔ نابل نے وہ زرہ اتاری اور لا کر مسلم کمانڈر زہرہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ زہرہ نے وہ زرہ انہی کو دے دی اور حکم دیا کہ نابل وہ زرہ پہن کر سب کے سامنے چلیں۔ وہ یہ زرہ پہن کر چلے تو مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ناظرین، کوسی ایک تاریخی مقام تھا۔ مورخین کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اسی جگہ قید کیا تھا۔ قید خانے کی وہ جگہ اس وقت تک محفوظ تھی۔ کوسی سے آگے ایک مقام بحرہ شیر تھا۔ وہاں ایرانیوں کا ایک شاہی دستہ مقرر تھا۔ وہ دستہ ہر روز قسم کھا کر یہ کہا کرتا کہ جب تک ہم ہیں سلطنت فارس پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اس مقام پر ان کے پاس ایک جنگی شیر بھی پالا ہوا تھا۔ وہ شیر کسریٰ سے بہت زیادہ مانوس تھا۔ سیدنا سعد کا لشکر قریب پہنچا تو وہ تڑپ کر باہر نکلا۔ ہاشم ہراول دستے کے افسر تھے۔ انہوں نے اس صفائی سے، اس مہارت سے، اس چابک دستی سے تلوار ماری کہ شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اس بہادری پر ان کی پیشانی چوم لی۔ اب سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 2 ماہ تک جاری رہا۔ ایرانی کبھی کبھی قلعے سے نکل کر جنگ چھیڑ دیتے۔ آخر ایک دن پوری طرح تیار ہو کر نکلے اور مسلمانوں پر تیر برسانے لگے۔ مسلمانوں نے بھی تیروں سے ہی جواب دیا۔ ایرانیوں کے تیروں سے ایک مجاہد کی زرہ کی کڑیاں کئی جگہ سے ٹوٹ چکی تھیں۔ کسی نے ان سے کہا، زرہ بدل لیں۔ کہنے لگے، میں ایسا خوش قسمت کہاں کہ دشمن کے تیر سب کو چھوڑ کر میری طرف آئیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلا ہی تیر ان کو لگا۔ ساتھیوں نے نکالنا چاہا تو بولے، رہنے دو، جب تک یہ بدن میں ہے اس وقت تک میں زندہ ہوں۔ اسی حالت میں حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور شہر بازار کو تلوار ماری۔ یہ ایرانیوں کا نامی گرامی افسر تھا، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایرانی بھاگ نکلے۔ شہر والوں نے صلح کا جھنڈا لہرا دیا۔ اس مقام پر مدائن کے درمیان دریائے دجلہ حائل تھا۔ سیدنا سعد آگے بڑھے تو ان کے سامنے دجلہ آ گیا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر اس کے سب پل توڑ دیے۔ سیدنا سعد جب دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں نہ کوئی پل تھا اور نہ کشتی۔ آپ نے فوج سے مخاطب ہو کر کہا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے۔ تم یہ مہم بھی سر کر لو تو پھر میدان صاف ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ انہیں دیکھ کر فوج نے بھی ہمت کی اور سب دریا میں اتر گئے۔ دریا میں بہت طغیانی تھی۔ دریا موجیں مار رہا تھا۔ موجیں گھوڑوں سے آ کر ٹکراتی رہیں اور یہ رکاب سے رکاب ملا کر آپس میں باتیں کرتے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ فوج کی ترتیب تک میں فرق نہ آیا۔ دوسری طرف ایرانی حیرت زدہ انداز میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فوج جب کنارے کے قریب پہنچی تو انہیں خیال آیا یہ انسان نہیں ہے، چنانچہ وہ چلا اٹھے، دیو آ گئے، جن آ گئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔
ان کے سپہ سالار نے تھوڑی سی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا اور دریا کے کنارے جمع رہا۔ اس کی فوج نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ مسلمانوں نے ان تیروں کی کوئی پرواہ نہ کی اور برابر آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ تیر اندازوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ یزدگرد نے جب یہ خبریں سنی تو شہر چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ فوج نے وہاں جمعے کی نماز ادا کی۔ اس طرح یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق میں ادا کیا گیا۔ اسلامی لشکر کو وہاں سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ نوشیروان سے لے کر ان کے دور تک کی تمام قیمتی چیزیں لا کر سیدنا سعد بن ابی وقاص کے سامنے ڈھیر کر دی گئیں۔ ان میں ہزارہ درہیں، تلواریں، خنجر، سونے کے تاج اور شاہی لباس تھے۔ یہ سب کا سب سامان مجاہدین کو ملا تھا، لیکن کیا مجال کہ کسی نے اس میں سے کوئی چیز بھی خود اٹھائی ہو؟ جو چیز جس حالت میں پائی گئی وہ اسی طرح لا کر سپہ سالار کے آگے رکھ دی گئی۔ جب یہ سارا سامان لا کر سجایا گیا تو دور دور تک میدان جگمگا اٹھا۔ سیدنا سعد بھی حیرت زدہ رہ گئے، بار بار کہتے جن لوگوں نے ان نوادرات کو ہاتھ تک نہیں لگایا وہ بلا شبہ دیانت دار ہیں۔ مال غنیمت قاعدہ کے مطابق تقسیم کیا گیا اور 5واں حصہ دربار خلافت کو بھیج دیا گیا۔ فرش اور قدیم یادگاریں جوں کی توں بھیج دی گئیں۔ سیدنا عمر کے سامنے جب یہ سارا سامان چنا گیا تو آپ کو بھی فوج کی دیانت اور ڈسپلن پر حیرت ہوئی۔ مدینہ میں ایک شخص محلم نامی رہتا تھا، وہ بہت لمبے قد کا تھا۔ سیدنا عمر نے حکم دیا نوشیروان کے لباس لا کر محلم کو پہنائے جائیں۔ یہ لباس 7 مختلف حالتوں کے تھے، سواری کا الگ، دربار کا الگ، جشن کا الگ، مبارکبادی کا الگ۔ چنانچہ باری باری یہ سب لباس اسے پہنائے گئے۔ جب اسے خاص لباس پہنا کر اس کے سر پر تاج رکھا گیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ لوگ دیر تک اسے حیرت زدہ انداز میں دیکھتے رہے۔ قالین کے بارے میں لوگوں کی رائے تھی کہ اسے جوں کا توں رہنے دیا جائے، لیکن پھر کاٹ کر تقسیم کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ یوں قادسیہ کی فتح کے بعد یکے بعد دیگرے بابل، کوسی اور مدائن فتح ہو گئے۔ دوستو، یہ سب اس جہاد کی بدولت تھا جس کا نام لیتے ہوئے آج مسلمان معذرت خواہانہ رویہ اپناتے ہیں اور اسے اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ یاد رکھیے، اسلام کا عروج جہاد ہی کا مرہون منت تھا اور اسی سے دوبارہ عروج آئے گا۔ ناظرین، جہاد و قتال سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے رابطے میں رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔